تمام فرینڈ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم ولیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنۃ أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين۔ عزیزان مکرم، میرے عزیز محترم سامعین مقربین، اللہ کی بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ کام جاری و ساری ہے۔ میرے عزیز مکرم، اللہ رب العزت کے احسانات ہوئے، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع لایا ہوں سنتیں اور نوافل کے حوالے سے۔ یہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو نماز فرض پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں، سنتوں کو کوئی بھی حیثیت، کوئی بھی شان مرتبہ نہیں دیتے، سنتیں نہیں پڑھتے۔ میں ان بھائیوں کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سنتیں پڑھنے سے کتنا بڑا ثواب ملتا ہے اور نوافل پڑھنے کے کتنے بڑے احسانات اور کتنے بڑے نیکیاں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتوں کے بارے میں اور نوافل کے بارے میں کیا کیا فرمایا، ذرا توجہ فرمائیے۔ عن ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم ولیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص دن رکعتوں میں 12 رکعتیں علاوہ فرض نمازوں کے پڑھے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بیت فی الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر ہوگا۔ وہ کون کون سے رکعتیں ہیں؟ فرمایا اربعا قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدها، ورکعتین 2 رکعت ظہر کے نماز فرض نماز کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ پھر فرمایا ورکعتین قبل صلاة الفجر، 2 رکعتیں صبح کی نماز یعنی فرض سے پہلے۔ حضور نے فرمایا یہ 12 رکعتیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 12 رکعتوں کو جس نے پڑھ لیا ایسے سمجھو اس کے لیے جنت میں گھر بن گیا۔ اس حدیث میں ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت کا ذکر ہے۔ بالکل اسی مضمون کی ایک حدیث سنن نسائی وغیرہ میں موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کرتی ہیں، روایت فرماتی ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر سے پہلے 4 رکعتیں گھر میں پڑھتے، پھر فرض پڑھانے مسجد میں جاتے تھے، پھر واپس آ کے 2 رکعتیں گھر میں پڑھتے تھے، پھر عصر کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتیں گھر میں پڑھتے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض پڑھانے مسجد میں جاتے، پھر مغرب کے لیے فرض نماز وہاں پڑھا کے پھر 2 رکعت نفل سنتیں پڑھ کے گھر میں پڑھنے کے لیے آتے، پھر عشاء کے لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا اسی طریقے سے عشاء کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر عشاء نماز پڑھانے کے بعد بھی گھر میں تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آخر میں فرماتی ہیں کہ جب صبح کی صادق ہو جاتی تھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعتیں گھر میں پڑھتے تھے، پھر جا کے صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں فجر کی سنت کی اہمیت اور فضیلت بہت آئی ہے، دوسری سنتوں کی کم، فجر کی سنتوں کی اہمیت بہت آئی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں انتہائی ضروری اور اہم اور بہتر ہیں، ہر حال میں آپ کو پڑھنے ہیں۔ فرمایا صحیح مسلم شریف کی مطلب یہ کہ آخر میں فجر کی 2 رکعتیں سنت کا جو اجر ثواب ملے گا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا اگر آپ کو گھوڑے آپ کے اوپر سے پھلانگ جائیں پھر بھی سنت صبح کو نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے عزیز مکرم دوستو، اتنے بڑے بڑے ثواب ہیں سنتوں کے، اور ہمارے بہت سارے دوست سنت نہیں پڑھتے، ایسے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے بس بہت سارا کام کر لیا اب جا کے ٹھیک ہے۔ میرا عزیز مکرم سنتیں بھی پڑھو، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمارے فرض اگر مکمل نہ ہوں گے تو سنت نوافل اکٹھے کر کے ہمارے فرائض کو مکمل کر دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔